5واں فائدہ یہ کہتے ہیں گناہوں کی شہوت کا خاتمہ. یہ فائدہ بھوک کے بڑے بڑے فوائد میں سے ہے، اور یہ ہے کہ بھوک کے سبب تمام گناہوں کی شہوت ٹوٹ جاتی ہے. ہوتا یہ ہے کہ انسان کے اندر آبویسلی وہ انرجی اور وہ اسٹرینتھ نہیں رہتی، تو آپ جب آپ کی وہ بیسک انسٹنکٹ آپ کا وہ پراپرلی فلفلڈ نہیں ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ پھر آپ باقی چیزوں کے لیے بھی آپ کی جو شہوت ہے وہ ٹوٹ جاتی ہے، آپ کی وہ جو بیس ڈیزائرز ہیں وہ ویکن ہو جاتی ہیں، اور انسان کو برائی کا حکم دینے والا نفس یعنی نفس امارہ پر غلبہ حاصل ہو جاتا ہے. یعنی انسان کی جو ایک سیلف ہے جو اس کو ایول کی طرف یا غلط کی طرف آپ کو جو لے کے جاتی ہے، جس کو نفس امارہ کہا گیا ہے. کیونکہ تمام گناہوں کے پیدا ہونے کی جگہ شہوات اور انسانی قوا ہے. بیسکلی انسان کی جو ڈیزائرز اور انسٹنکٹس ہیں اور جو انسان کی اسٹرینتھس ہیں، ٹھیک ہے، وہاں سے ہی پھر آبویسلی جب وہ اعتدال کو کراس کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے، پھر گناہ وہیں سے سرزد ہوتے ہیں. اور انسانی قوا اور شہوات کا مادہ اور ماخذ، یعنی یہ کہہ رہے ہیں ان کے مطابق جو انسان کی اسٹرینتھ اور اس کی جو باقی ساری جو اس کی ڈیزائرز ہیں، جو اس کے انسٹنکٹس ہیں، ان کا جو سورس ہے وہ کیا ہے؟ کھانے پینے کی اشیاء ہیں، یعنی وہاں سے اوریجنیٹ ہوتی ہے سب چیز. لہٰذا کھانوں میں کمی ہر قسم کی شہوت اور قوت کو کمزور کرتی ہے. انسان کی ساری سعادت، اس کی ساری یعنی خوش بختی، خوش نصیبی اس بات میں ہے کہ انسان اپنے نفس کو قابو میں رکھے. ٹھیک ہے، ضبط نفس. دس از ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ لیسنز آف فاسٹنگ. روزے کا سب سے بڑا جو سبق ہے وہ کیا ہے؟ سیلف کنٹرول، ضبط نفس آپ کا. تو اور شقاوت اور بدبختی کس چیز میں ہے؟ کہ نفس انسان کو قابو کر لے. ٹھیک ہے، خوش نصیبی کس چیز میں ہے؟ کہ انسان جو ہے وہ اس کا جو اس کا جو اپنا جو نفس ہے وہ اس کے قابو میں رہے، اور بد نصیبی اس بات میں ہے کہ نفس انسان کو قابو کر لے. اور جس طرح تم کسی سرکش چوپائے کو بھوک کے ساتھ کمزور کر کے قابو کرتے ہو، جس طرح تم کسی ریبیلیس یعنی آپ کا کوئی اینیمل ہے، اس کو آپ ہنگر کے ساتھ، بھوک کے ساتھ اس کو آپ قابو کرتے ہیں کمزور کر کے، کیونکہ جب وہ سیر ہو جائے تو وہ قوی، نافرمان اور سرکش ہو جاتا ہے. اسی طرح نفس کی بھی یہی حالت ہے. ٹھیک ہے، تو ایک اور فائدہ جو یہ فرماتے ہیں، شب بیداری کا فائدہ. بھوک کی وجہ سے نیند دور ہو جاتی ہے اور بیدار رہنے کی قوت پیدا ہو جاتی ہے، کیونکہ جو آدمی سیر ہو کر غذا کھاتا ہے اسے نیند زیادہ آتی ہے، اور نیند موت کے مشابہ ہے جس کی زیادتی عمر کے سرمائے کو کم کرتی ہے. ٹھیک ہے، obviously it makes you more sleepy and جتنا آپ سوئیں گے آپ اپنا ٹائم لوز کریں گے. اور یہ کیا فرما رہے ہیں کہ ظاہر ہے عمر آپ کی جو آپ کا جو ٹائم ہے، جو زندگی ہے، obviously وہ آپ کا سب سے بڑا سرمایہ ہے. جیسے سورہ عصر میں آتا ہے نا کہ جو عصر ہے، جو ٹائم ہے بیسکلی، یعنی وہ گواہ ہے کہ انسان خسارے میں ہے، کیونکہ انسان وقت گنوا دیتا ہے.